السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم ایک بڑے خوبصورت عنوان کے ساتھ یہاں پر جمع ہیں، اور وہ ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں اس موضوع کو مکمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اگرچہ آج آنکھوں کی وبا کی وجہ سے اور گلے کی خرابی کی وجہ سے صحت اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن اللہ جزائے خیر عطا کرے اسلامک ریسرچ سینٹر کے احباب کو کہ ان کی محبت یہاں پر کھینچ لائی۔ اللہ ہم سب کا آنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو گھر عطا کیے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ہی اپنی اس نعمت کا تذکرہ کیا قرآن مجید سورۃ النحل آیت نمبر 80 میں کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ رب العزت نے تمہارے گھروں سے تمہارے لیے رہائش کا انتظام کیا۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں سے ہی رہائش بنا دی، سکن بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغوا الی فراشہ قال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے بستر پر تشریف لے آتے تو فرماتے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ بڑی ہی پیاری دعا ہے، ہمیں بھی رات سوتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ دعا کا ترجمہ سنیے، الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اطعمنا، ہمیں کھلایا، وسقانا، اور اس اللہ نے ہمیں پلایا، وکفانا، اور وہ اللہ ہمیں کافی ہو گیا، وآوانا، اور اس اللہ نے ہمیں ٹھہرایا، یہاں پر جگہ دی۔ کیوں ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ فَكَمْ مِمَّن لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ، کتنے ہی ایسے ہیں کہ نہ تو انہیں کوئی کافی ہونے والا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی پناہ دینے والا ہے۔ تو دیکھیے، گھر کی نعمت اگر کسی نے پوچھنی ہو تو روڈز پر سوئے ہوئے ان لوگوں سے پوچھئے، یا پھر کپڑے کے گھروں میں رہنے والے لوگوں سے پوچھئے، یا پھر مٹی کے کمزور گھروں میں رہنے والے لوگوں سے پوچھئے۔ ہم اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ گرمی ہو گئی ہے، بارش نازل کر دے، اور وہ یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ بارش نہ نازل ہو، اے اللہ بارش نہ برسے، بارش برسے گی تو ہمارے گھروں سے یا ان جھگیوں سے پانی ٹپکنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو ایک گھر دے، گھر کے اندر ٹھہرائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات سوتے ہوئے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا کرتے۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابن حبان کی حدیث کے اربع من السعادہ، چار چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے لیے سعادت ہے۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی چیز المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی انسان کے لیے سعادت ہے، والمسکن الواسع، کشادہ گھر انسان کے لیے سعادت ہے، والجار الصالح، اور نیک ہمسایہ انسان کے لیے سعادت ہے، والمرکب الہنی، اور اچھی عمدہ سواری انسان کے لیے سعادت ہے۔ تو اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت نے یہ چار نعمتیں عطا کیں،
اللہ نے اسے نیک بیوی عطا کی، اللہ نے اسے کشادہ گھر عطا کیا، اللہ نے اسے نیک ہمسایہ دیا، اور اللہ رب العزت نے اسے اچھی سواری دی، تو گویا کہ اللہ نے دنیا میں اس شخص کو سعید بنایا اور اللہ نے دنیا میں اس کو سعادت عطا کر دی۔ تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ کسی کو گھر دے اور کشادہ گھر دے، اچھا ہمسایہ دے، نیک بیوی دے اور اچھی سواری دے۔ یہ سعادت کی تکمیل ہے اس دنیا کے اندر، ان چار چیزوں سے سعادت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں، دیکھیں مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، اس سے قبل مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ یہ گھر در حقیقت امن کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، یہ گھر اچھے اخلاق کا گہوارہ ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے آ کر حضرت عائشہ سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیے، تو حضرت عائشہ کہنے لگی کان خلقہ القرآن، کیا آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ قرآن کو پڑھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید کے اندر درج ہیں، آپ قرآن کو پڑھ لیجئے، آپ کو ایسے لگے گا گویا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھیں۔ تو ہم اللہ کی توفیق سے اس بیت نبوی کی بات کرنے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے اندر وقت گزارتے ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت ہے جو مسجد نبوی میں گزرتا ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت ہے جو سفر میں گزرتا ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت ہے جو جنگ کے میدانوں میں گزرتا ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت ہے جو گھر کی چار دیواری کے اندر گزرتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کم و بیش 1 گھنٹے کی نشست کے اندر اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت گھر کے اندر گزرا کرتا تھا وہ کیسا خوبصورت وقت ہوتا تھا، اور اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا اعمال ہوا کرتے تھے، کھانا کھاتے تو کیا کھاتے، گفتگو کرتے تو کیسے کرتے، ازواج سے کیسا تعلق تھا، غلاموں سے کیسا تعلق تھا، گھر میں آنے والے دیگر افراد سے کیسا تعلق تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مکمل زندگی ہے۔ آپ اگر اس کو عنوان دینا چاہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی تو آپ دے سکتے ہیں۔ آپ اگر اس کو عنوان دینا چاہیں کہ بیت نبوی گھرانہ کیسا ہوتا تھا تو آپ اس کو عنوان دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی۔ آج اگر ہم یہ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ کی توفیق سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں پڑھتے ہیں، پھر بحیثیت مرد بحیثیت خاتون اپنے گھروں کے اندر ان چیزوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تھیں، تو یقین جانیے ہمارے گھر بھی ویسے ہی امن و امان کا، محبت کا، ایک دوسرے کے خیال کا، احساس کا گہوارہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ذکر کرتے۔ چنانچہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے اذا دخل الرجل بیتہ، جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، داخل ہوتے وقت اور اگر کوئی چیز اسے کھانے پینے کی پیش کی جاتی ہے، اس چیز کے کھاتے یا پیتے ان 2 اوقات کے اندر اگر وہ اللہ کا ذکر کر لیتا ہے۔ دیکھیں ہم جب باہر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گھروں میں جانے کے بعد پانی کا گلاس طلب کرتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، کھانے کی کوئی چیز مانگتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور جب کچھ کھانے پینے لگتا ہے، اگر ان 2 اوقات کے وقت وہ اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، قال الشیطان لاصحابہ، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا طعام، آج اس گھر کے اندر نہ تو تمہیں رات گزارنے کی جگہ ملے گی، نہ ہی تمہیں کھانا ملے گا۔ وَإِذَا دَخَلَ، اور جب وہ بندہ داخل ہوا، فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، اور اس نے داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو قال الشیطان، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے مبارک ہو ادرکتم المبیت، آج رات تم نے یہیں گزارنی ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، پھر اگر کھانا کھاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، رات بھی یہیں گزارنی ہے اور یہاں تمہیں کھانا بھی مل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے نے
نہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا اور نہ ہی کھاتے پیتے اللہ کا ذکر کیا، اس کے رات گھر گزارنے میں بھی تمہارا حصہ ہوگا، تم یہیں پر ہو، اور کھانا جو بھی کھائے پیے گا اس میں بھی تمہارا حصہ مقرر ہو چکا ہے، تم یہیں پر ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو دیکھ لیجئے، آج ہم یہ کہتے ہیں جی رات کو بچے ڈر رہے ہیں، رات کو گھر کے اندر کچھ ہوا، کوئی شیطانی کام ہو گیا، کچھ اس طرح ہو گیا۔ اگر ہم اس سنت پر عمل کر لیں، گھروں میں داخل ہوتے ہوئے ہم اللہ کا ذکر کر لیں، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر کر دیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ اس رات شیطان نہ تو رات گزاریں گے آپ کے گھر کے اندر، اور نہ ہی آپ کے کھانے میں ان کا حصہ ہوگا۔ یقین جانیے ہمارے کھانے پینے میں بھی برکت آ جائے گی اور ہماری راتوں کے اندر بھی برکت آ جائے گی۔ کبھی ہم راتوں میں گناہ نہیں کریں گے، غفلت والی ایسی نیند نہیں سوئیں گے کہ ہم فجر کی نماز سے بھی غافل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہوئے نہ صرف اللہ کا ذکر کرتے بلکہ جو دوسرا کام کرتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو تم سلام کرو، سلام کرو اپنے آپ کو، گھر والوں کو سلام کرو، وہ تمہیں جواب دیں گے، تم پر اللہ کی سلامتیاں ہوں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، برکت والا ہے، بڑا پاک تحفہ ہے، تو اس لیے سلام کیا کرو۔ عرب علماء کی ایک بڑی اچھی عادت ہے، وہ اپنی گفتگو شروع کرتے ہوئے سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے سے پہلے یہ الفاظ کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی عالم گفتگو کرنے سے کہتے ہیں احییکم بتحیۃ الاسلام، میں اسلام کا تحفہ آپ کو پیش کرتا ہوں، تحیۃ اہل الجنہ، جنت والوں کا تحفہ آپ کو پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہ یہ الفاظ کہتے ہیں یہ اہل جنت کا تحفہ ہے، اس میں آپ 3 دعائیں دیتے ہیں، 3 دعائیں آپ کو ملتی ہیں، بچوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، والدین کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ آپ اس پر عمل کیجئے کہ آپ کے والدین صبح شام آپ کو سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعائیں دیں، آپ کے بچے آپ کو دعائیں دیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا بنیا، اے بچے، اذا دخلت علی اہلک فسلم، جب تو اپنے گھر والوں کے پاس جائے تو سلام کر، یکن برکتن علیک، آپ کے لیے بھی برکت کا باعث ہوگا، وعلی اہل بیتک، اور آپ کے گھر والوں کے لیے بھی یہ عمل برکت کا باعث ہوگا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا سورۃ النور کے اندر آیت نمبر 27 کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر داخل ہوتے سلام کیا کرتے۔ ایک اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے، اس سنت کو ہم بالکل چھوڑ چکے ہیں، بلا بیٹھے ہیں، وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو مسواک سے ابتدا کرتے، سلام کر کے داخل ہوتے، سب سے پہلے جو آپ عمل کیا کرتے گھر میں داخل ہو کے وہ مسواک ہے۔ ہم بالکل اس کے الٹ کرتے ہیں، ہم باہر جاتے ہوئے بڑی اچھی طرح صفائی کا، طہارت کا اہتمام کر کے جاتے ہیں، اور باہر سے جو کچھ کھا پی کے آتے ہیں گھروں کے اندر آ کر کبھی مسواک نہیں کرتے، حالانکہ گھر والوں کا بھی یہ حق ہے کہ ہم جب گھر کے اندر داخل ہوں ہم مسواک کر رہے ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ آپ موضوعات کو یاد بھی رکھتے جائیں، آخر پر ہم دہرا بھی لیں گے۔ دین اسلام میں گھر کی اہمیت ہم نے پڑھا، پھر گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے مسواک کرنا، نفل نماز گھر میں پڑھنا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا ایھا الناس فی بیوتکم، اے لوگو اپنے گھروں کے اندر نمازیں پڑھو، کیوں؟ فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، بندے کی سب سے فضیلت والی نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر کے اندر پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے۔ فرض نماز سب سے فضیلت والی وہ ہے جو وہ مسجد میں پڑھتا ہے، البتہ نوافل کے اندر یا سنن اور رواتب کے اندر جو سب سے فضیلت والی نماز ہے وہ ہے جو بندہ اپنے گھر کے اندر آ کر پڑھتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کی روایت یہ بھی متفق علیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی رکھو، ولا تتخذوها قبورا، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یہ نہ ہو کہ تم مرد حضرات ساری کی ساری نمازیں
فرائض بھی، سنتیں بھی، نوافل بھی، ساری نمازیں صرف اور صرف مساجد کے اندر پڑھو، بلکہ تمہیں چاہیے فرائض مساجد کے اندر پڑھو، نوافل گھر میں آ کر پڑھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو کر اگر آپ کے ذمے کوئی نوافل ہوتے ہیں، نماز کے پہلے یا بعد کے، جمعے کے بعد والے نوافل ہیں، یا ظہر کے یا مغرب کے یا عشاء کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو کر سب سے پہلے نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ گھروں میں اللہ کا ذکر کرنا، ایک پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا گھروں میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا، دعا پڑھنا، اور وہ دعا آگے چل کر آ رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ گھروں کے اندر اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اور سب سے جو بہترین ذکر ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کیونکہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے۔ نفر ینفر، وہ اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر ہم ان سنتوں پر عمل کریں تو ہمارے گھرانے انشاءاللہ وہ شیاطین سے پاک صاف ہو سکتے ہیں، شیطانی چیزوں سے پاک صاف ہو سکتے ہیں۔ ابو موسیٰ الاشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ کس کی مثال ہے؟ مثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اللہ کے ذکر کی، تعلیم کی، تدریس کی، امر بالمعروف کی، نہی عن المنکر کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ گھر حی ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اور جن گھروں کے اندر یہ تذکرے نہیں ہوتے وہ گھر مردہ ہیں، میت کی طرح ہیں۔ جس طرح میت اللہ کے ذکر سے بالکل محروم ہوتی ہے، اس طرح یہ گھر بھی اصل میں مردار ہیں، یہ قبرستان ہے کہ ان میں اللہ کا بالکل ہی ذکر نہیں ہو رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اللہ رب العزت بندے پر کوئی فضل کرے تو سب سے پہلے اپنی نفس اور اپنے گھر والوں سے ابتدا کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اعطى اللہ احدکم خیرا، جب اللہ تم میں سے کسی ایک کو کوئی خیر عطا کرے، فلیبدأ بنفسہ، تو اسے چاہیے وہ اپنے نفس سے ابتدا کرے، واہل بیتہ، اور اپنے گھر والوں سے ابتدا کرے۔ سب سے پہلے وہ اس خیر کے اندر جن کو شریک کرے وہ اس کی اپنی نفس اور اس کے گھر والے ہونے چاہیے۔ جب بھی اللہ رب العزت کسی بندے پر کوئی خیر کرے، مالی خیر کرے، اللہ اس کو کوئی خوشخبری عطا کرے، تو سب سے پہلے جو حق رکھتے ہیں کہ اس کی خیر کے اندر شریک ہوں وہ اس کے گھر والے ہیں۔ تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بھی خوشخبری ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آ کر اپنے گھر والوں کو بتایا کرتے تھے۔ ہم جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید گھر والوں سے بات کرنے سے، ان کے ساتھ کوئی پریشانی شیئر کرنے سے شاید کوئی ہماری مردانگی میں فرق آ جائے گا، یا کوئی شاید ہمارے اسلام میں کوئی کمی آ جائے گی، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عراف آیا جو چہروں کو دیکھ کر، خد و خال کو دیکھ کر بتایا کرتے تھے کہ یہ شخص اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ تو اس نے حضرت اسامہ اور حضرت زید، جن کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے بڑی محبت تھی، زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید، تو یہ دونوں باپ بیٹا سوئے ہوئے تھے، ان کے اوپر چادر تھی۔ عراف پاس سے گزرا، اس نے دونوں کے قدم دیکھے، قدم دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ ان هذه الاقدام بعضها من بعض، یہ جو قدم ہے نا یہ بعض سے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ باپ بیٹے کے قدم ہے۔ وہ جب چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے ہیں، سب سے پہلے گھر میں آئے اور آ کر کہنے لگے، عائشہ پتہ ہے آج عراف نے کیا کہا؟
زید اور اسامہ سوئے ہوئے تھے، ان کے اوپر چادر تھی، عراف کو نہیں پتا تھا کہ باپ بیٹا سوئے ہوئے ہیں، لیکن اس نے قدم دیکھ کر یہ کہا کہ یہ قدم باز کے ہیں، تو مطلب خوشخبری ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں وہ درست نہیں ہے، یہ باپ بیٹا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہ خوشخبری آ کر اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کے ساتھ شیئر کی۔ تو جب بھی اللہ کسی پر کوئی کرم کرے، کوئی خیر عطا کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں سے ابتدا کرے، گھر والوں کی تعلیم کا بھی اہتمام کرتا رہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر یہ باب قائم کیا ہے، باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، آدمی کو چاہیے کہ اپنی لونڈی کو بھی تعلیم دے جو اس کی خادمہ ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی تعلیم دلوائے۔ کس طرح سے تعلیم دلوانی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اوپر بتلایا کہ ثلاثۃ لہم اجرانی، 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں دگنا اجر عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلے رجل من اہل الکتاب، وہ بندہ جو اہل کتاب میں سے تھا، آمن بنبیہ و آمن بمحمد، کہ وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، تو اس کو دگنا اجر ملے گا، کیونکہ وہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ پر بھی ایمان لانے والا تھا، اور اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا۔ 2 شریعتوں میں یہ اہل ایمان میں سے تھا، اس کو دگنا اجر ملے گا۔ والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ و حق موالی، اور ایسا غلام بندہ جو اللہ کے حق کو بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کے حق کو بھی ادا کرتا ہے، تو اس کو بھی دگنا اجر ملے گا۔ ورجل، یہ ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے، اور وہ بندہ کانت عنده امۃ، اس کے پاس ایک لونڈی تھی، خادمہ تھی، فادبھا، اس نے اس کو ادب سکھایا، فاحسن تأدیبھا، بڑے اچھے سے اس کو ادب سکھایا، وعلمھا، اس کو تعلیم دی، فاحسن تعلیمھا، بڑے اچھے سے اس کو تعلیم دی، ثم اعتقھا، پھر اس کو آزاد کر دیا، فتزوجھا، اور اس سے نکاح بھی کر لیا، فلہ اجران، تو اس کو دگنا اجر ملے گا۔ امام بخاری نے اسی حدیث پر باب قائم کیا، حالانکہ اس حدیث کے اندر دیکھیں لونڈی کا تذکرہ ملتا ہے، اس حدیث میں زوجہ کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن امام بخاری نے باب کیا قائم کیا کہ بندہ اپنے گھر والوں کو اور اپنی لونڈی کو دین کی تعلیم سکھائے۔ تو امام ابن حجر رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں فتح الباری کے نام سے، وہ شرح کے اندر کہتے ہیں کہ گویا کہ امام صاحب یہ مراد لے رہے ہیں کہ اگر لونڈی کو تعلیم دینے پر اس کو دگنا اجر مل سکتا ہے، تو گھر والے تو بالولا اس میں آ جاتے ہیں، گھر والے بالاولا اس میں آ جاتے ہیں کہ اگر ان کی تعلیم کا وہ اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی دگنا اجر ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں 9 سن ہجری میں، یہ 20 کے قریب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے، اور ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے رہے۔ پھر کہتے ہیں جب 20 دن کے بعد ہمیں اپنے گھر والوں کا شوق ہو گیا، واپس جانے کا دل چاہنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا اے مالک، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ تم سب لوگ اب اپنے گھر والوں کا شوق رکھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول ہم واپس جانا چاہتے ہیں، 20 دن ہم نے آپ کی صحبت میں گزار لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے یہ کہا 20 دن تک مجھ سے بہت کچھ سیکھتے رہے ہو، آپ جب واپس جاؤ گے تو ارجعوا الی اہلیکم، جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس، فاقیموا فیہم، اور پھر انہی کے درمیان رہنا ہے، وعلموہم، انہیں تعلیم بھی دینی ہے، ومروہم، اور انہیں نیکی کا حکم بھی دینا ہے، جو اچھی باتیں یہاں سے سیکھی ہیں وہ جا کر وہاں پر سکھانی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو نماز کے طریقے کے بارے میں بہت کثرت سے حدیث روایت کرتے ہیں وہ مالک بن حویرث ہیں، بلکہ خود بتاتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی نماز کو میں نے بڑے اچھے طریقے سے دیکھا۔ مشہور حدیث جو آپ نے سن رکھی ہوگی، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ حدیث بھی در حقیقت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی کیا حکم دیا، جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس، ان کے درمیان رہو، ان کو جا کر تعلیم دو اور ان کو جا کر نیکی کا حکم دو۔ اب یہاں پر یہ چیز یاد رکھیے گا، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں سے اللہ رب العزت میاں کو زیادہ تعلیم کی توفیق عطا کرتا ہے، بعض اوقات بیوی کو زیادہ تعلیم کی توفیق عطا کرتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد سیکھے تو وہی بیوی کو سکھائے، مطلب یہ ہے کہ اگر
بیوی بھی کچھ سیکھے تو اس کو چاہیے وہ بھی اپنے خاوند کو سکھا سکتی ہے. ایسی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں ہمیں کہ بیویوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر انہوں نے مردوں کو بھی دین کی طرف اور دین کی تعلیم کی طرف لے کر آئے. اور پھر عورت اپنی اولاد کو سکھا سکتی ہے, بیٹیوں کو سکھا سکتی ہے, اپنے بیٹوں کو سکھا سکتی ہے. تو تعلیم الرجل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ تعلیم حاصل کرے اور پھر اپنی لونڈی اور اہل و عیال کو وہ تعلیم دے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر عورت بھی تعلیم حاصل کر لیتی ہے تو اس کو چاہیے اپنے خاوند اپنی اولاد کو بھی وہ تعلیم سکھاتی رہے. اس کی بھی یہی فضیلت ہے, اس کے لیے بھی انشاءاللہ دگنا اجر ہے, اور وہ بھی اس مالک بن حویرث والی حدیث کا مصداق بنے گی. اب یاد رکھیے گا کچھ دیگر احکام و مسائل کی طرف آتے ہیں. بعض اوقات اللہ رب العزت کسی کو گھر کے اندر بڑی وسعت عطا کر دیتا ہے, گھریلو مال و دولت کے اندر اللہ بڑی وسعت عطا کر دیتا ہے. اگر اللہ نے کسی کو وسعت عطا کی گھر کے اندر مال و دولت کے اندر, تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے مال و دولت سے اور اچھے گھر سے دھوکے میں مبتلا نہ ہو, تکبر کی طرف نہ جائے, غرور کی طرف نہ جائے. دوسرے لوگ جو کہ اس سے کم تر ہیں گھروں کے اندر یا گھریلو نعمتوں کے اندر, کبھی بھی اس کے دل میں ان کے لیے حقارت نہیں آنی چاہیے, کیونکہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے مردوں کی نسبت بھی یہ چیز عورتوں میں زیادہ آ جاتی ہے. جب وہ کوئی گھر کے اندر کوئی نئی چیز خریدتی ہیں تو ظاہر بات ہے پھر دوسروں کو دکھانا, پھر بتانا. حالانکہ درست یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ پر کوئی نعمت کی بھی ہے تو اس کو اپنے تک رکھ لیجئے, خود سے ہر ایک کے ساتھ اس کا تذکرہ نہ کیجئے. اس سے کوئی مسلمان عورت مایوسی کی طرف بھی جا سکتی ہے, جو اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکتی وہ مایوسی کی طرف بھی جا سکتی ہے. تو نعمت اپنے گھر تک رہے تو بہت اچھی لگتی ہے اور بہت اچھی رہتی ہے. اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ تم نعمتوں کو چھپا کر دوسروں کے حسد کو اپنے لیے کم کر سکتے ہو, کیونکہ جتنا تم اس چیز کا اظہار کرو گے یہ تمہارے لیے آزمائش کا باعث ہوگی. اور یہ پہلا مرحلہ آتا ہے نعمتوں کا اظہار, اور پھر اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے جس کے اندر تکبر, غرور اور دوسروں کی حقارت اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے. اللہ رب العزت نے جو قارون کا واقعہ ذکر کیا سورۃ القصص آیت نمبر 81 میں, تو اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ, ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دسا دیا. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ, پھر کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد کرتی من دون اللہ, اللہ کے علاوہ. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ, اور نہ ہی وہ ایسے لوگوں میں سے تھا جن کی مدد کی جاتی ہے یا جن کو غلبہ ملتا ہے, وہ ایسے لوگوں میں سے بھی نہیں تھا. تو یہ جو الفاظ ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ, تو مطلب قارون جو تھا اس کو اپنے مال و دولت پر اور اپنے گھر بار پر, اپنے محلات پر بہت زیادہ تکبر تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دسا دیا. گھریلو کاموں کے اندر گھر والوں کا ہاتھ بٹانا. اسود ابن یزید کہتے ہیں کہ سئلت عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا, ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کیا کیا کرتے تھے. قالت, تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کان یکون فی محنت اہلہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے, یعنی خدمت اہلہ, یعنی گھر والوں کی خدمت کرتے. فاذا حضرت الصلاۃ, جب نماز کا وقت ہوتا, خرج الی الصلاۃ, تو نماز کی طرف نکل جایا کرتے تھے. ایک اور حدیث ہے, حضرت عائشہ کے بانجے ہیں ہشام ابن عروہ, بانجے کے بیٹے ہشام بن عروہ, وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے. تو عروہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ کے بانجے, وہ کہتے ہیں قلت لعائشہ, میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے. قالت, کہتی ہیں یخیط ثوبہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے کپڑے سی لیا کرتے تھے. وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ, اپنے جوتے کو وہ سلائی کر لیا کرتے تھے. وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ, جس طرح عام لوگ اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے اندر اس طرح کے کام کر لیا کرتے تھے. ایک روایت ہے بکری کا دودھ دو لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر. تو یہ بھی بیت نبوی کی ایک خوبصورت چیز تھی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا کہ سارا کا سارا بوجھ صرف اور صرف خواتین پر ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں کے اندر، حالانکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات ہر وقت ان کا خدمت کے لیے موجود ہونا، ان کے حجرات کا قریب قریب ہونا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود سے کر لیا کرتے تھے۔ اب اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا کیسا ہوتا تھا، کیا کھایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک کیسی ہوا کرتی تھی، تو اس بارے میں بہت سی احادیث بھی ملتی ہیں، لیکن ان تمام احادیث کا جو خلاصہ ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْأَقْلُ وَاللِّبَاسِ، اگر آپ کھانے اور لباس کی بات کریں، فَخَيْرُ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو وَكَانَ خُلُقُهُ فِي الْعَقْلِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے کھانے پینے کے بارے میں، أَن يَأْكُلَ مَا تَيَسَّرَ إِذَا اشْتَهَاهُ، جب آپ کو کھانے کی طلب ہوتی تو جو کچھ میسر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھا لیا کرتے، جو کچھ میسر ہوتا گھر میں وہ کھا لیا کرتے، اور کب کھاتے؟ اذا اشتہاہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی کھانے کی۔ نمبر 2، ولا يرد موجودا، جو چیز موجود ہوتی کھانے کے لیے کبھی بھی اس کو رد نہیں کیا کرتے تھے۔ ولا يتکلف مفقودا، جو چیز نہ ہوتی کھانے کے لیے کبھی اس چیز کا تکلف نہیں کیا کرتے تھے۔ اب خامند کو پتہ ہے کہ ایک چیز گھر کے اندر ہے تو نہ اس کی خواہش کرے، اس کی خواہش کر لے جو گھر کے اندر موجود ہے، یعنی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیں آج ہم یا ہماری اولادیں اکثر اسی چیز کا نام لیتے ہیں جو گھروں میں نہیں ہوتی، پھر ماں بھی پریشان ہوگی، باپ بھی پریشان ہو گیا کہ اب یہ کیا، وہ ان کو 10 آپشن دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ موجود ہے، یہ موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں وہی کھانا ہے جو موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ موجود چیز کو کبھی رد نہ کرتے، اور جو مفقود ہے جو غیر موجود ہے کبھی اس تکلف میں نہ پڑتے۔ فَكَانَ إِذَا حَضَرَ خُبْزٌ وَلَحْمٌ أَكَلَهُ، اگر کبھی آپ کو روٹی اور گوشت مل جاتا تو اس کو کھا لیتے۔ وَإِنْ حَضَرَ فَاكِهَةٌ وَخُبْزٌ وَلَحْمٌ أَكَلَهُ، کبھی فروٹ، روٹی اور گوشت مل جاتا تو اس کو کھا لیتے۔ وَإِنْ حَضَرَ تَمْرٌ وَحْدَهُ، کچھ بھی نہ ہوتا صرف کھجور ہوتی، او خبز وحدہ، یا صرف روٹی ہوتی، أَكَلَهُ، تو اسی کو کھا لیا کرتے تھے۔ مطلب کہ آج یہ ممکن ہے کہ گھر کے اندر ہم مرد حضرات آئیں یا چلیں کہیں سے خواتین آئیں اور پوچھا جی گھر میں کھجور پڑی ہے تو ٹھیک ہے پیش کر دی جائے، بس یہ مکمل کھانا ہے۔ کیا یہ بات ممکن ہے ہمارے گھروں کے اندر؟ جب تک ہم 100 طرح کے تکلفات نہ کر لیں ہمارا دسترخوان اس وقت تک تیار نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا یعنی سادہ کھانا تھا، جو کچھ حاضر ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا ہوا کرتا تھا، جو نہیں ہے کبھی بھی اس کے تکلف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑا کر کہ جب تک وہ چیز نہیں آئے گی میرے بچے کھانا نہیں کھائیں گے، نعوذ باللہ، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ روٹی اور گوشت ہوتا تو اللہ کا شکر کر کے وہ کھا لیتے، فروٹ روٹی اور گوشت ہوتا تو وہ کھا لیتے، صرف کھجور ہوتی تو وہ کھا لیتے، صرف روٹی کے چند ٹکڑے ہوتے تو وہ کھا لیتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق روٹی پہ سرکہ لگا کے کھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں سب سے بہترین سالن تو یہ سرکہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کھانے کے اندر طریقہ کار تھا، کھانے کے اندر اسوہ تھا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ام المومنین کے الفاظ کے 3 دن تک لگاتار ہمارے گھر میں چولہا چلا ہو، ایک دن کچھ کھانے کے لیے ہوتا تو اگلے دن نہ ہوتا، اگلے دن صرف کھجوروں پر گزارا چل جاتا، اس سے اگلے دن گھر تشریف لاتے، آج کیا ہے پتہ چلتا کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلیں پھر میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ بڑا سادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا دسترخوان ہوتا تھا، کئی دفعہ ایسا ہوتا کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں ہے گھر کے اندر کھانے کے لیے۔ آج ہمارے گھروں کی حالت دیکھیے، پورے مہینے کا راشن ہوتا ہے اور پھر بھی ہمیں صبر نہیں آتا اور ہم اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں جو گھر کے اندر نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے۔ کھانے کے اندر عیب نہ نکالنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے سے عیب نہیں نکالا. ان اشتہاہ اکلہ، اگر دل ہوتا تو کھا لیتے، وَإِن کَرِہَہ تَرَکَہ، اگر اس کھانے پر دل نہ ہوتا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے سے عیب نہیں نکالا.